بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والے سلیمانہ ساتھ سخرنا لگے گا، اور سخرنا لے سلیمانہ، اور مسخر کیا ہم نے سلیمان کے لیے یہ کمالات خاصہ سلیمانیہ، حضرت سلیمان کے کمالاتیں، الریحا ہوا کو، عاصفتاً تیز، تجری بے امرہ الی الارض، اگر ہی ضمیر کا مرجع لفظ اللہ ہو، بے امر اللہ الی الارض تو واضح ہے، اور اگر ہی کا مرجع سلیمان ہو تو اسناد مجازی ہے، بے امرہ الی الارض، اور ان کے حکم سے طرف زمین کے، التی بارکنا فیہا، وہ زمین کے برکتیں رکھی ہم نے اس میں، وہ کیا ہے جی؟ ملک، پھر آ گیا بارکنا فیہا، برکتوں والی زمین، جس زمین میں ہم نے برکتیں رکھی تو وہ ہوا لے کے چلتی شام کی طرف، وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ۔ یہ کیا ہے ریحا؟ اس میں دو قول ہیں، ایک یہ کہ حضرت سلیمان کا تخت ہوا پہ اڑتا تھا، معروف قول ہے، اور ایک مہینہ کی مسافت صبح کے ٹائم اور ایک مہینہ کی مسافت شام کے ٹائم، اتنی تیزی کے ساتھ آصفہ وہ ہوا چلتی تھی، اور یہ حضرت کا معجزہ تھا۔ اور دوسرا قول بعض نے یہ لیا کہ حضرت سلیمان کہ یہ باہری فوج کا حال بیان کیا گیا ہے، ہوا جو تھی سمندر میں، حضرت نے بادی بان بنائے اور باہری جہاز، اور وہ ہوائیں ان کو لے کے ہندوستان تک وہ باہری بیڑے آتے، اور اس وقت باہری بیڑے اور اتنی قوت، یہ بھی ایک خارق عادت امر تھا، اور ان کے موافق ہوا ان بادبانوں کے ذریعے باہری بیڑے حضرت کے ہندوستان تک آتے، اور بحر احمر اور پھر وہ شام تک یہ سمندری سفر ہوتے، تو ریح سے مراد وہ ہے، لیکن زیادہ جو صاف اور واضح بات ہے بے امرہ ہی، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ وہی ریح حضرت کو معجزتاً اور خارقتاً یہ خدمت کے لیے لگا دی گئی، اور وہ تخت والا معنی عند الجمہور اکثر مفسرین نے وہی لیا ہے، جدید مفسرین نے اس کی بجائے بیڑے اور بادبانی اور باہری بیڑوں کا سلسلہ اور باہری جو ان کا تجارت اور یہ چیزیں تھیں ان کو لیا ہے۔ تو بہرحال اگر باہری سلسلہ ہونا وہ بھی خرق عادت ہے اس وقت کے لحاظ سے، آج تو نہیں ہے، اس وقت کے لحاظ سے، اور اگر سماوی ہو تب بھی خرق عادت ہے۔ واسطے سلیمان کے ریح عاصفتاً، جہاں تھوڑا سا اشکال ہے، دوسرے مقام پہ رخا کا لفظ ہے، اور جہاں کیا ہے؟ بولتے ہو جلدی، عاصفتاً تجری بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ، شیاطین سے مراد بعض جناتیں، من یغوصون جو غوطے لگاتے تھے موتی اور سفیہ نکالنے کے لیے حضرت کے لیے، وَيَعْمَلُونَ اور کام کرتے، کام اس کے علاوہ بھی اور بھی کچھ کام کرتے، یعملون عملا تعمیرات وغیرہ، یہ آگے آئے گا، بڑے بڑے ٹب تیار ہوتے اور سالن کے برتن اور کٹوے تیار ہوتے اور دیگچیں تیار ہوتی، دیگیں اور بڑا بڑا کچھ راسیات، بڑی بڑی دیگیں زمین پہ پڑنے والی، تو یہ جنات کو اللہ نے لگایا تھا، یعملون عملا دون ذالک وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ۔
عبادت کرنے والے، ورنہ حضرت سلیمان کو جن کیسے قابو آ سکتے تھے؟ یہ حامی تھے نگہبان اور حامی تھے حفاظت کرنے والے، تو وہ چونکہ خارق عادت تھا تو کننا حافظین، یہاں پر بھی بتایا کہ یہ ہمارا تصرف تھا، ان کا تصرف نہیں تھا۔ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ، شیاطین سے مراد سر سید کہتا ہے پہاڑی اور جنگلی لوگ، دیہاتی لوگ ہیں، تو وہ کہتے ہیں جن۔ پہلے تو مجھے شک تھا کہ یہ کہاں سے نکالا، لیکن اب پشتو والوں سے سنا کہ یہ کوئی گڑبڑ ہے، یہ بچیوں کو بھی جنے کہتی ہیں، تو اسی سے سر سید نے جن نکالے جنے جن ہے، قریب قریب ہیں، جیم اور نون مل گئی، پھر بھائی سر سید پہ ایسے چڑھائی ہم کرتے ہیں۔ تم خود کہتے ہو، سر سید نے کہا کہ یہ پہاڑی لوگ دیہاتی لوگ یہ جن ہیں، جن کوئی مخلوق نہیں، یہ پہاڑی اور دیہاتی اور جو اوپر پہاڑوں میں بستے ہیں اس کو جن اس لیے کہتے ہیں، یہ چھپی ہوئی مخلوق ہے۔ ہاں، تو شیاطین سے مراد پہاڑی لوگ ہیں۔ بس صحیح سر سید کہہ رہا ہے، ہم نہیں کہہ رہے۔ ہاں بھئی، وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ نُوحًا إِذْ نَادَى، اب آ گیا وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى، دوسرا نادا آ گیا وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى۔ اور بیماریوں میں پھنسنے والوں، تعویذوں کے اڈوں پہ جانے والوں، قبروں اور مزاروں پہ جانے والوں اور تعزیے تبوتوں پہ منتے ماننے والوں، آؤ بیماریاں ٹالنے والا کون ہے؟ ہاں، اگر بیماری میں پھنس گئے ہو صرف اللہ کو پکارو، اور کیسے پکارو؟ جیسے ایوب پیغمبر نے پکارا، ایوب میرا ایوب بیمار ہو گیا، جیسے اس نے پکارا، اور بیماریوں میں پھنسنے والوں اس کو پکارو، اسی طرح پکارو۔ دلیل نقلی تفصیلی ششم وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ، اور ایوب پیغمبر جس وقت اس نے آواز دی، پکارا اپنے رب کو، ربہ یہ ہے رب، ربہ رب کہتے ہی اس کو ہیں جو پکارے سننے والا ہو۔ قال ربکم ادعونی ذالکم اللہ ربکم لہ الملک والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر ربنا تقبل منا ان ربی لسمیع الدعاء۔ رب کہتے ہی اس کو ہیں جو پکارے سنیں۔ ایوب اذ نادى ربہ، اور جب ایوب نے پکارا اپنے رب کو، اور کیا کہا؟ انی مسنی الضر، میں پہنچ گئی مجھے الضر تکلیف، مجھے تکلیف پہنچ گئی، وانتا اور تو کون ہے؟ ارحم الراحمین، تو ہے سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کے رحم کرنے والا، تو مہربانی کر میری تکلیف کو رفع کرنا، میری تکلیف کو دور کر دینا۔ ہاں، سورہ صاد نکالیں آیت نمبر 41۔
صفحہ نمبر 843. بذکر عبدنا ایوب، بذکر عبدنا ایوب، بیان کرو ہمارا مقرب بندہ ایوب. اذ نادا ربہ، جب پکارا اپنے رب کو، انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب. سمجھ گئے؟ یہ حضرت ایوب نے پکارا بیماریوں میں. حضرت شیخ القرآن مولانا محمد طاہر رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، اور شیخ پنڈی بھی، کہ میاں والی میں میانہ محلہ مسجد سلطان علی مرحوم، وہاں پر حضرت رہے ہیں مولانا حسین علی صاحب بھی. تو فرماتے ہیں کہ ایک بابا تھا، بوڑھا بابا، بیمار ہو گیا تو ساری اولاد چھوڑ گئی. تو کمزور تھا، بوڑھا تھا، اور تھا بڑا مواحد. تو اب ہم اس انتظار میں تھے کہ بابے کا اعلان ہوگا جنازے کا. بہت فالج پڑ گیا اور بہت زیادہ چارپائی پہ گر گیا، ہلنے والا نہیں تھا. ایک دن صبح ہم نے دیکھا وہ بابا اگلی صف میں بیٹھا ہوا ہے. ہم حیران ہو گئے، یہ کیا ہے؟ بابے کو تو سخت فالج کے جھٹکے لگے، وہ تو اٹھنے کے قابل نہیں تھا. یہ اگلی صف میں تو جماعت ہو گئی. ہم نے پوچھا کیا ہے؟ تو کہتا ہے بیٹا مسئلہ یہ بنا، میں بیمار ہوا، وجود شل ہو گیا، ہل نہیں سکتا تھا، لیکن اولاد ساری چھوڑ گئی. مجھے ایک کمرے میں انہوں نے ڈالا، مجھے پوچھنے والا بھی کوئی نہیں تھا. تو وہاں مجھے یاد آیا اور میں نے کہا کہ یا اللہ، میں ایوب نبی نہیں ہوں، میں ایوب پابلی ہوں. جولاہا میں ہوں ایوب، لیکن میں ایوب نبی نہیں ہوں، ایوب پابلی ہوں. تو میرا اللہ، میں بھی وہی دعا مانگ رہا ہوں جو تیرے ایوب نبی نے مانگی تھی. اور کہتے ہیں میں نے وہی دعا مانگی تو میں دعا جب ختم ہوئی تو میرے وجود میں کرنٹ آ گیا اور ایسے لگا بیماری ہے ہی کوئی. ادھر اس دن ایک بزرگ آئے تھے، ادھر بیٹھے تھے اٹک سے، ہمارے ساتھی ہیں قاری فتح محمد صاحب. ان کی حالت میں نے خود دیکھی تھی. یہ چارپائی پہ ایسے پڑ گئے تھے کہ سب ڈاکٹروں نے اس کو جواب دیا اور ہل نہیں سکتے تھے چارپائی سے. تو کہتے ہیں کہ جس رات ادھر اجتماع تھا تو کہتے ہیں رات میں نے خواب دیکھا کہ آپ کے سٹیج پہ قاضی شمس الدین صاحب رحمہ اللہ ہے. وہ جہاں نہیں آ سکا، وہاں چارپائی پہ تھا. تو قاضی شمس الدین آئے تو اس کو کسی نے کہا کہ قاری فتح محمد صاحب بیمار ہیں، آپ ان کے لیے دعا کریں. تو قاضی صاحب نے کہا ان کو کہو عمرے پہ جائیں. تو کہتے ہیں میں نے یہ خواب دیکھا، صبح اٹھا تو ایک بشارت کی حد تک میں نے سمجھا اور میں نے کہا عمرے پہ اب جاؤں گا. ساتھی تیار ہوئے، عمرے پہ پہنچا، وہاں کعبۃ اللہ تک تو اس کو اٹھا کے لے گئے. کہتے ہیں وہاں میں نے دعا مانگی اور دعا میں نے یہ کہا کہ یا اللہ میں پکا اشاعتی ہوں. اگر اشاعت التوحید کا عقیدہ حق ہے اور یقیناً حق ہے تو توحید کی برکت سے مجھے صحت عطا کر دے. کہتے ہیں دعا ختم ہوئی تو پہلے اٹھ نہیں سکتا تھا، اٹھ کے پورا عمرہ کیا، اب تک ادھر بھی آیا ادھر بھی بیٹھا رہا. اس کے بعد بیماری کا پتہ ہی نہیں چلا کدھر.
بالکل ٹھیک، یہ آپ کے سامنے موجود تھا، اس دن ادھر بیٹھا تھا، وہ اونچے سے مولوی تھے قاری صاحب۔ تو اصل بات ہے کہ دعائیں مانگتے نہیں، ہم سے لڑتے ہیں جی فرضوں کے بعد یہ دعا نہیں مانگتے، یہ خود کس رنگ کی مانگتے ہو؟ ان کو کہو شرم کرو، تم فرضوں کے بعد کیسے ڈھال ساجی کی مانگتے ہیں؟ یہ دعائیں تو یہ ہمیشہ بدعت بے روح ہوتی ہے۔ اللہ سے دعائیں مانگنا سیکھو، مانگنا، دعائیں پڑھی نہیں جاتی، دعائیں مانگی جاتی ہے۔ اور جہاں دعا مانگنا نادا 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 کیا ہے؟ یہ دل کا زور ہے، اندر کا زور ہے۔ دعا مانگی جاتی ہے تضرع کے ساتھ، زاری کے ساتھ۔ دعا اس طرح مانگنی چاہیے کہ دل بھی ہل جائے، کم از کم دل تو ہلے نا بھائی۔ تو جب دل ہلتا ہے تو ادھر سے رحمت بھی ہلنے لگتی ہے۔ اور جب غافل دل کی دعا ہو تو یا اللہ یا اللہ، یہ کون سی دعا ہے بھائی؟ اور کئی بے ایمان بیٹھے جاتے آمین، اور اس کو یہ نہیں پتا آمین آخر پہ ہوتی ہے، یہ شروع میں آمین۔ اب یہ خوش ہے، اسے دعا مانگی ہے۔ تو میں ان ساتھیوں کو کہتا ہوں جو ہم پہ اعتراض کرتے ہیں نا کہ تم فرضوں کے بعد اجتماعی دعا کیوں نہیں مانگتے، تو میں کہتا ہوں جیسے تم مانگتے ہو اللہ پناہ عطا فرمائے۔ تم کیا مانگتے ہو خدا سے؟ اور جھلیو تم اتنا بھی نہیں مانگ سکتے جتنا 26 نمبر والا مانگت مانگتا ہے۔ 10 روپے مانگنے ہوں، وہ 4 چکر گاڑی کے ارد گرد لگاتا ہے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں نے روٹی کھانی ہے، میری یہ مجبوری ہے۔ جتنا سخت بندہ ہو وہ بھی پیسے نکال کے، میرا ایک ساتھی ہے ڈرائیور ہے، وہ بس لگے اگر مر بھی جائے کسی کو روپیہ بھی نہ دے، لیکن وہ جب بیٹھتا ہے گاڑی پہ اور کوئی نہ کوئی ادھر آ کے جب 4 چکر لگاتی ہے تو وہ بھی 10 15 20 روپے نکال کے دیتا ہے۔ میں اسے کہتا ہوں کیوں دیا ہو، اس طرح تو دینا جائز نہیں۔ وہ کہتا ہے جی استاد جی خدا کی قسم بس دل نہیں برداشت کر رہا تھا، یہ آ گیا مانگ رہا تھا جائز ہے یا نہیں تو میں نے دے دیا۔ تو او خدا کے بندے تم اللہ سے اتنا بھی نہیں مانگ سکتے؟ تم جو بیٹھے ہو نا تم تو خدا سے مانگو۔ اور میں کبھی کہتا نہیں لیکن تحدیث پہ نعمت کے طور پہ کہتا ہوں خدا کی قسم جو چیز میں نے اللہ سے مانگی اللہ نے وہی دی ہے، وہی دی ہے۔ اور میں کبھی کبھی خود اس میں پڑ جاتا ہوں یہ کہیں استدراج نہ ہو، یہ کیا جو مانگتا ہوں وہی چیز مل جاتی ہے، یہ کیسے؟ تو کبھی اللہ سے مانگنا سیکھو۔ یہ جو مربع جا دعائیں یہ خدا سے مانگی نہیں جاتی۔ فرشتے بھی حیران ہوتے ہوں گے کہ بے ایمان کو دعا کرتے ہوئے دیکھو، دعا کر رہا ہے، اجتماع کے بعد دعا ہو رہی ہے، ریاکاری ساری۔ بھائی خدا سے مانگو جیسے ایوب نے مانگا ہے، پیارا حضرت ایوب مانگ رہا ہے اور اللہ کو کیسا پیارا لگا، قرآن میں ذکر کیا۔ اللہ تمہیں بتا رہا ہے یوں مانگو جیسے ایوب نے مانگا ہے، یوں مانگو جیسے نوح نے مانگا ہے، یوں مانگو جیسے زکریا نے مانگا ہے، یوں مانگو جیسے یونس نے مانگا ہے۔ اور مانگا وہی جاتا ہے جب آدمی کا دل ہل جائے، ادھر دل ہلتا ہے ادھر عرش ہلتا ہے، ادھر جب دل ہلتا ہے امن یجیب المضطر اذا دعاؤ۔ اور تم جتنے توحید والے ہو تم بھی اس سے غافل ہو، اس لیے محنت کرو اس چیز پہ، کم از کم اللہ سے مانگنے والا تعلق بنا لو۔ کتنے منہ ٹیڑھا کرتے ہو، استاد سے چھٹی مانگنا ہو تو اپنا چہرہ دیکھا کرو، استاد سے چھٹی مانگنے ہیں استاد جی، اور مانگنے کے لیے پہلے ہم سمجھ جاتے ہیں جس نے چھٹی جانا ہو وہ 2 دن پہلے آئے گا، پاؤں شاؤں دبائے گا، استاد جی ٹھیک ٹھاک خیر، ہم سمجھ لیتے ہیں بھئی یہ بے ایمان دوسرے دن چھٹی لے گا، 2 دن پہلے تمہید رکھ رہا ہے، پیر دبائے گا، گھٹنے چھٹنے کی حال ہے جی خیر ہے جی ٹھیک، صحیح واقف ہو جائے گا، اور اگلی تمہید وہ، اور چھٹی مانگنے جتنا بھی خدا سے نہیں مانگ سکتے۔ مانگو خدا سے، یہی اصل قرآن کی روح ہے کہ اللہ سے مانگنے والے بن جاؤ
اور اللہ سے مانگنا سیکھ لو کہ مانگنا کیسے ہے. یہی قرآن ہے. مفسر شفسر بنتے رہو گے، فنی صرفی نابی منطقی علم معانی بلاغت، یہ ساری فاطر چیزیں ہیں. قرآن یہ بتانے آیا ہے کہ تم اللہ کے منگتے بن جاؤ. اور مانگو کیسے؟ بس یہ جو آدمی سیکھ گیا وہ بڑا علامہ بھی وہی ہے، بڑا مفسر بھی وہی ہے، اور ساری زندگی مختصر معانی پڑھا، صرف پڑھا، ناو پڑھا، اور مفتی بنا، اور شیخ الحدث بنا، شیخ الحدیث بنا، مفتی اعظم بنا، کوئی اور ڈگری لے گیا، قاضی القضات بنا، لیکن اللہ سے تعلق نہیں جڑا تو وہ اللہ کے دربار کا راندہ درگاہ ہے. اور عبد معبود کا سب سے بڑا تعلق اس سے مانگنے میں. اسی لیے فرمایا الدعا مخ العبادہ، دعا ساری عبادتوں کا مخ ہے، مخ ہے، خلاصہ اور نچوڑ ہے. اس لیے آدرا وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ، اور میرا ایوب پیغمبر جب پکارا اس نے اپنے رب کو. اور تعویذوں کی دکانوں پہ پھرنے والا بے ایمانہ، اور مخلوق کے ایمان پہ ڈاکہ ڈالنے والا، اور لوگوں کو کہنے والا میرا تعویذ لو تہک پہک کے فرعونا، فرعون کا کردار ادا کرنے والا، بیماریاں ٹالنے والا کون ہے؟ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. یہ اللہ کی رحمت کا واسطہ، رحمت کا توسل ہے. ارحم الراحمین. فاستجبنا لہ، ہم پہنچے ان کی پکار کو. فکشفنا ما بہ من ضر، پس ہم نے کشفنا، ہم نے کھول دیا، ما بہ من ضر، وہ جو تھی حضرت کے ساتھ، من ضر کوئی تکلیف. وآتیناہ اہلہ، اور دے دی ہم نے ان کو اہل ان کی، ومثلہم معہم، اور اتنا مثلہم مثل ان کے ساتھ ان کے، رحمتم من عندنا. یہ رحمت تھی، یہ علت متقدم ہے. رحمتن کیوں ہم نے دی؟ یہ ہماری رحمت ہے. حضرت ایوب کا زور نہیں تھا، یہ ہماری رحمت کا زور ہے. رحمتم من عندنا، رحمت ہماری طرف سے. وذکریٰ للعابدین، اور نصیحت واسطے موحدوں کے. ذکریٰ للعابدین کا معنی نصیحت واسطے موحدوں کے لیے نصیحت کے طور پہ. تو رحمت آئی، تکلیف گئی، موحدوں کے لیے سبق بن گیا. اوپر لکھا ہے ذرا دیکھو، علت متقدمہ رحمت ہے، اور علت متاخرہ غائبہ. کیا مطلب؟ رحمت آئی، تکلیف گئی. استجابت رحمت کی وجہ سے ہوئی، اور جب تکلیف گئی تو یہ درس بن گیا موحدوں کے لیے. موحد آدمی کے لیے سبق بن گیا کہ جب بھی پکارنا ہے کس کو پکارنا ہے اور کیسے پکارنا ہے. جیسے ایوب نے پکارا تو یہ تمہارے لیے درس بن گیا. حضرت ایوب کے لیے رحمت، تمہارے لیے درس ہے. ذکریٰ للعابدین. یہاں پر دو باتیں سمجھو. ایک الضر، یہ تکلیف کیا تھی؟ الضر. اکثر حضرات نے لکھا کہ حضرت ایوب کے وجود میں کیڑے پڑ گئے اور چھالے پڑ گئے، کیڑے تھے، اور اس پہ کہانیاں لکھی ہیں. آپ نے بھی سنی ہوں گی. ہاں بھائی، جھوٹ بہت جلدی پھیلتا ہے، لیکن یاد رکھو ہر نبی کا وجود ایسا طاہر
طیب خوشبودار منزہ اور مقدس ہوتا ہے کہ کسی نبی کو ایسی بیماری نہیں لگتی جو نفرت کا سبب بنے، جو کیا بنے؟ نفرت کا سبب بنے۔ یہ اچھی طرح ذہن میں رکھو، ایسی گھنونی بیماریوں سے اللہ نبیوں کو محفوظ رکھتا ہے جو باعث نفرت ہو۔ لوگ کتنے جھلے ہیں، کہتے ہیں زندہ نبی کے وجود میں کیڑے پڑ گئے، اور ہم کہتے ہیں میت نبی کے وجود میں بھی کیڑے نہیں پڑتے۔ ہمیں پھر کہتے ہیں یہ بے ادب ہے، خود زندہ نبی کے وجود میں کیڑے مار رہے ہیں، اور اشاعتی بیچارے میت نبی کے وجود میں بھی کیڑے پڑنے کے قائل۔ ہمارا عقیدہ ہے نبی کا وجود اگر 7 دھرتیوں کے نیچے چلا جائے یا قبر میں دفن بھی نہ ہو، اماتہ اللہ 100 عام زمین کے اوپر رہ جائے، یہ وجود اتنا خوبصورت اور اتنا خوشبودار، اتنا مقدس، اتنا مطیب طیب ہوتا ہے کہ پیغمبر کے میت وجود میں بھی کیڑے نہیں پڑ سکتے۔ جو کہتے ہیں میت نبی میں کیڑے نہیں پڑتے وہ تو بن گئے گستاخ، اور جو کہتے ہیں زندہ نبی کے وجود میں کیڑے پڑ گئے یہ نامراد عاشق ہے، یہ نبی کے ادب والے۔ ذرا فرق بھی دیکھو، یاد رکھو کسی نبی کو ایسی بیماری نہیں لگتی جو نفرت کا سبب بنے، سمجھ گئے؟ بالکل نہیں۔ یہ کیڑے جو مولوی کہتے ہیں نا کیڑے پڑے، تو ان کو کہو اللہ کرے اسی مولوی کی زبان میں کیڑے پڑے، مولوی کے وجود میں کیڑے پڑے، نبی کا وجود اور کیڑے۔ لاٹھی کھڑی ہے، نبی کا وجود بھی ہے، لاٹھی کو کیڑا کھا گیا اور نبی کا وجود سلامت رہا۔ ما دلہم علی موتہ الا دابۃ الارض تاکل من ساتہ، اور وجود نبی کا نرم ہے، ادھر کوئی کیڑا نہیں گیا، اور جو ڈنڈا نبی کا تھا وہ زیادہ سخت ہے، ڈنڈے کو کیڑا کھا گیا، پیغمبر کے پاک وجود کے قریب کیڑا۔ حضرت عزیر کا پاک وجود 100 سال تک دفن بھی نہیں ہوا، اوپر پڑا رہا، ان کو بھی کیڑا، اللہ نے ان کی غذا کو بھی سلامت رکھ دیا، غذا بھی نہیں بدلی۔ پتہ چلا میت نبی کے وجود میں بھی کیڑے پڑ سکتے نہیں، اس لیے یہ کیڑوں والا جھوٹ ہے، یہ سب یہودیوں کی روایات تھی۔ بیماری کیا تھی؟ الذر۔ تو اصل جواب یہ ہے کہ قرآن نے کیا ذکر کیا؟ الذر، اور پھر کیا ہے کہ ما بھی من ذر، ذر، اور آگے جو ابھی پڑھا وہ کیا ہے؟ مسنی الشیطان بے نصب، یہ بیماری تھی، اور حضرت شیخ القرآن جہاں بیان کرتے ہیں کہ بیماری تھی، اللہ نے بیماری کی تعیین نہیں کی، اور ضابطہ یہ ہے اب ما ابہم اللہ ورسولہ، جس چیز کو اللہ رسول نے مبہم رکھا تم بھی اسے کیا رکھو؟ مبہم، وضاحت کی ضرورت ہی نہیں۔ کوئی بیماری تھی، لیکن بیماری وہ تھی جو پیغمبر کی شان ہے، پیغمبر کی جس میں توہین اور بے ادبی والی بات نہیں۔ اب مواحد آدمی ہو، مبلغ ہو توحید کا، اور بیمار پڑ جائے، توبہ توبہ توبہ، شیطان پورے محلے کو اکٹھا کرتا ہے۔ الشیطان بالنصب کا معنی بتا رہا ہوں، وہاں پر آئے گا، پورے محلے کو۔ ویکھئی پیروں کا منکر، پیروں نے پکڑا کہ نہیں پکڑا؟ فلانا ہمارے حضرت قاری محمد اشرف صاحب رحمہ اللہ بہت ولی اللہ آدمی، ایسا ولی اللہ میں نے نہیں دیکھا، بہت بڑے باعمل ولی اللہ شخص تھے، بیمار ہو گئے آخری سالوں میں، شوگر کی وجہ سے ان کی نظر چلی گئی اور نابینا ہو گئے۔ جتنے مشرک تھے کہتے ہاں پیروں نے پکڑا ہے نا، پیروں نے پکڑا ہے، اور کیسے پکڑا؟ وہابی تھا، گستاخ تھا،
فلاں، تو سارے علاقے کے مشرکوں نے بڑا شور کیا۔ تو اگر مواحد آدمی ہو بیمار ہو جائے تو کیا کہتے ہیں شیطان؟ کون سا ہوکرا دیتا ہے کہ دیکھو پیراں دا من کو رے، مندہ شندہ کوئی نہیں، پھر پیرا پکڑا اللہ ترا کا بعد آلہتنا بسوء۔ تو یہ شیطان کا پراپگنڈا تھا جو آپ کہہ رہے تھے نا کہ شیطان نے مجھے چھوا نصب کے ساتھ، وہ شیطان کا یہ پراپگنڈا اور یہ اثر تھا کہ اس نے پورے علاقے میں مشہور کیا وہابی پکڑا گیا نے۔ یہ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ، آگے تفصیل آ رہی ہے۔ یا صرف یہ بتانا ہے کہ بیماریوں میں صرف اللہ کو پکارو اور ایسے پکارو جیسے میرے ایوب نے پکارا۔ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ۔ اس آیت کا معنی کیا ہے؟ دیا ہم نے اہل اس کا، اسی میں اشارہ ہے حضرت ایوب پہ اللہ کی طرف سے امتحان آیا، آزمائش آئی۔ ہر بندے پہ آتی ہے آزمائش بقدر الایمان۔ حضرت کے 12,000 کے قریب بکریاں دمبیاں یہ سے بھی زیادہ تھیں، بیماریاں پڑی، سب فوت ہو گئی، اور اسی طرح گھر والے بھی کسی آفت سماوی کی وجہ سے وہ بھی فوت ہو گئے اور بیمار بھی ہو گئے، ایک بیوی ساتھ رہ گئی۔ خطیب کہتے ہیں اس کا نام بی بی رحمت تھا۔ نیچے پوری بات لکھی ہے کہ نہیں، یہ ساری اسرائیلی باتیں ہیں۔ انہوں نے کیا کہا؟ رحمت منا، میرا خیال ہے جہاں سے بی بی رحمت نکال ہے، رحمت منا یہ وہ رحمت نہیں ہے۔ تو بی بی تھی، بی بی یہ قرآن سے ثابت ہے، آگے آئے گا۔ نام کیا تھا اس کی تفصیل نیچے لکھی ہے، لیکن یہ سب اسرائیلیات ہیں، صحیح سند سے ان کا نام ثابت نہیں۔ اچھا جی، آتیناہ اہلہ ومثلہم، اس کا کیا معنی ہے؟ پہلے اگر 12 بیٹے تھے اللہ نے 24 دے دیے، 12 پہلے کی جگہ اور 12 نئے، کتنے بن گئے؟ اس کا یہ معنی نہیں کہ وہی واپس کیا، اللہ کی قدرت سے تو بعید نہیں، لیکن وہ نہیں واپس کیے۔ مثلہم سے بعد نے کہا کہ پہلے بھی زندہ ہو گئے، نئے بھی مل گئے، یہ اس آیت کے معنی میں نہیں ہے۔ تو مثلہم پہلے 12 تھے، اللہ نے 24 دے دیے۔ پہلے ایک بیوی تھی، اللہ نے 2 دے دی۔ پہلے 12,000 بکریاں تھی، اب 24,000 بن گئی۔ یعنی جو پہلے مال تھا ان کی جگہ پہ بھی دیا، اتنا اور بھی دیا، ڈبل کر کے دیا۔ اس کا یہ معنی نہیں کہ پہلوں کو زندہ کیا، بکری بھیڑوں کو اور فلاں، یہ کچی بات ہے۔ ہاں بھئی، مثلہم معہم رحمتم من عندنا وذکری للعابدین۔